بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہم نے امام حسن کی شہادت اور پھر حضرت امیر معاویہ کی سیرت، ان کی حکومت اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا میدان کربلا میں دین کی سربلندی کے لیے اپنے جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمانا، ان سب کے متعلق پچھلے سلسلوں میں سماعت کیا۔ واقعہ کربلا میں اہل بیت اطہار کی عورتوں کا بھی ایک نمایاں کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ واقعہ کربلا صبر، استقامت، شجاعت، پرہیزگاری، عقیدہ، اخلاق اور طرز زندگی کے ابواب پر مشتمل ہے۔ اس واقعے میں خواتین اور مرد، چھوٹے اور بڑے سب شامل ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ایک الگ کردار ہے۔ در حقیقت کربلا میں کام آنے والے بہادر اپنی ماؤں کے لیے ایک انمول سرمایہ تھے۔ کربلا کے واقعے میں عورتوں کے نمایاں صبر میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا، اسیران اہل بیت اور کربلا کے دیگر شہداء کی بیویوں اور ماؤں کا اہم کردار رہا ہے۔ کسی تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کربلا کی تحریک کا پیغام کربلا کی اسیر خواتین نے عوام تک پہنچایا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بے نظیر کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا کامل نظر آتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے روز عاشورہ میں ہی نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد عورتوں میں وہ جرت پیدا ہو گئی اور دنیا میں ہونے والی تمام تحریکوں میں خواتین کا اہم کردار نظر آیا ہے۔ حضرت سیدنا بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، مولا علی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی شہزادی اور جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی سگی بہن ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی ظاہری میں پیدا ہوئیں، بڑی عقلمند، دانا اور فراخ دل تھیں۔ زینب کبریٰ آپ ہی کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے بھتیجے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے آپ کا نکاح کیا۔ ان سے آپ کے ہاں 4 بیٹوں حضرت علی، حضرت اون اکبر، حضرت عباس، حضرت محمد اور ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ولادت ہوئی۔ معرکہ کربلا میں شرکت آپ نے کی۔ میدان کربلا میں آپ اپنے 2 شہزادوں حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تشریف لائیں۔ دونوں شہزادوں نے دوران جنگ بہادری کے خوب جوہر دکھائے، بالآخر ظالم یزیدیوں کو تہ تیغ کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کر گئے۔ صبر و استقامت سے کام لیتے ہوئے رضائے الہی پر راضی رہنا انتہائی اعلیٰ صفات ہیں۔ صبر کرنے سے اللہ پاک کی خاص مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے، اور حضرت سیدتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کربلا کے قیامت نما سانحے میں اپنے بیٹے، بھتیجے، حتیٰ کہ جان سے عزیز بھائی امام حسین رضی اللہ عنہم شہید ہوتے دیکھے، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور آپ کے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لرزش نہیں آئی۔ گویا آپ صبر کا پہاڑ تھی، جنہیں درد و غم کا کوئی بھی طوفان ان کی جگہ سے ہٹا نہیں پایا۔ مشکل وقت میں ان پاک ہستیوں کے مصائب یاد کرنے سے بھی صبر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یزیدی نے کربلا کی ظاہری برتری کو اپنی فتح کی دلیل بناتے ہوئے طنز کا زہریلا تیر چلایا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اسے منہ توڑ جواب دیا، پھر اللہ پاک کے انعامات پر یوں حمد بجا لائیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور ہمیں خوب ستھرا کیا۔
امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 2 روز بعد اسیران کربلا کو کوفہ لے جایا گیا۔ کوفہ سے واپسی پر جب ان کا گزر میدان کربلا سے ہوا تو وہاں شہداء کے خون سے لت پت مبارک جسم دیکھ کر عزت مآب خواتین اہل بیت کے دل بےتاب ہو گئے۔ دل کا درد ضبط نہ ہو سکا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا درود ہو۔ دیکھیے یہ حسین میدان میں لیٹے ہوئے ہیں، خون میں لت پت ہیں، ان کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی اولاد کر دی گئی ہیں اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا دھم بڑھنے والوں، مشکل گھڑی آن پڑے تو ان پاکیزہ نفوس کی پیروی میں آپ بھی ہم بھی بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کریں، شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ پاک چاہے تو اس کی برکت سے مشکلات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مشکل آن پڑے تو ان پاکیزہ نفوس کی ہم نے پیروی کرنی ہے اور بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ مدد و نصرت فرماتا ہے اور اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کربلا، کوفہ و شام اور مدینے میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے مظالم کی گواہ بنی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہونے کی سعادت میں قید و بند کی مصیبتوں کو بھی آپ نے برداشت کیا۔ لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پر آپ ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں، لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی بن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، حلم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شبیہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی سچی محبت نصیب فرما، ہمیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور کربلا کی عظیم خواتین کے صبر، حیا، حوصلے اور استقامت کی دولت عطا فرما، ہمیں حق ڈٹ جانے کا حوصلہ اور باطل کے سامنے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما، ہمارے کردار کو اچھا بنا اور ہمیں دنیا و آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، اہل بیت اطہار کے صدقے ہماری مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ، بجاہ اہل البیت الاطہار یسر لنا امورنا واغفر ذنوبنا وارحمنا برحمتک، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔